زمین پر جنگ کی وجہ سے زمین مکمل طور پر تباہ ہو گئی تو کچھ لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں جا سکیں اور باقی لوگوں کے لیے کالونیاں بنائیں۔ جب یہ سارا کام ہو گیا اس کے بعد انسان زمین سے چلے گئے اور رہنے کے لیے چاند پر چلے گئے، مگر چاند پر رہنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ وہاں ایک الکول طوفان رہتا تھا۔ اس لیے انہیں یہ سارے فیصلے بدلنے پڑے، جس کے بعد انسانوں نے چاند پر کان کنی شروع کر دی تاکہ وہ چاند پر رہنے کے آسان طریقے تلاش کر سکیں۔ کان کنی کے لیے اتنے لوگ رکھے گئے تھے جنہیں کان کن کہا جاتا تھا۔ یہ اصول بھی بنایا گیا کہ کان کن چاند پر رہنا اپنے خاندان کے ساتھ رہیں گے۔ اب ہمیں کان کوے کے بچے دکھائے جاتے ہیں جو اس جگہ یعنی چاند پر پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب اسپیس روور کو چرانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی وہ گاڑی کو چاند پر چل سکتی ہے۔ پھر کوئی وہاں آیا جس سے سب ڈر کر چھپ گئے تھے۔ ان میں ایک بچہ جس کا نام کالب تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کیپسول تھا جس کے باپ بھی کان کن تھا، جو کام کرتے ہوئے مارا گیا۔ کالب کو 3 دن کے بعد اومیگا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں اسے ایک اور خاندان گود لے گا جہاں زندگی ہر لحاظ سے خوشگوار ہو۔ لوگ بہت پرلطف زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے چاند سے اومیگا تک جانے میں تقریباً 75 سال لگتے ہیں۔ اس دوران سفر کرنے والا انسان ایک چیمبر میں رہتا ہے، کروائسل، جس سے اس شخص کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب وہاں چاند سے اومیگا تک پہنچنا تھا، وہاں وہ ایک ہی عمر کا ہے۔ کالب جانتا تھا کہ اسے جانے میں 75 سال لگیں گے، لیکن کالب یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے دوبارہ نہیں مل سکے گا۔ ایک عورت نے اسے بتایا کہ اگلے دن ایک الکول طوفان شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد آپ کو اومیگا کے لیے روانہ ہونا پڑے گا۔ کالب اپنے والد کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اسے یاد ہے کہ وہ کیسے بہت اونچے جایا کرتا تھا اور یہاں اڈے پر اپنے والد کے ساتھ بیٹھوں۔ اسے یاد ہے کہ اس کے والد نے اسے کہا تھا چاند پر خطرناک چیز آ گئی جس نے وہاں کھڑا بنا دیا۔ آپ کو ایک بار اس جگہ ضرور جانا چاہیے، لیکن کسی انسان کو چاند کے اس پار جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور کیپسول جو ہم نے کالب کے ہاتھ میں دیکھا، ایک محافظ نے اسے دیا جو اسے اپنے والد کو راک سے ملاتا تھا۔ اب جب کالب بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا، اس کے 3 دوست اس کے پاس آئے اور وہ اس کے جانے کی وجہ سے بہت غمگین تھے۔ ان میں سے ایک، جس کا نام ڈیلن ہے، کالب کے والد کی آخری خواہش جانتے تھے، جس نے کھڑے میں جانتا تھا۔ ڈیلن کہتا ہے، آپ جانے سے پہلے ہم اس گھڑے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس طرح تمہارے بابا کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ چیزیں جن کے انہیں وہاں جانے کی ضرورت ہے، وہ ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ اب انہیں یہاں سے نکلنے کے لیے ایک کوڈ کی ضرورت تھی۔ ڈیلن نے اسے بتایا کہ یہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام ایڈسن ہے۔ ایڈسن چند روز قبل زمین سے چاند پر منتقل ہوا تھا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ ایک سائنسدان کی بیٹی تھی۔ تو ڈیلن کا کہنا، کون سا جانتا ہے کہ آئیں وہ کوڈ کے بارے میں جانتی ہے۔ جب وہ ایڈسن سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، یہ دیکھ کر کہ ڈیلن اس کا بچہ کرتا ہے اور اب اسے سب کچھ بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شروع سے ہی آپ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اگر لوگ آپ کو عجیب سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایڈسن سب کچھ سنتا ہے اور کہتا ہے،
ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے مشن میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ڈیلن اس بات سنتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تمہارے بچے رور خلا میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ سب چوری کر رہے تھے۔ کالب پہلے اپنے الارم کی تار کھینچتا ہے تاکہ اس کا الارم بند نہ ہو، پھر وہ کوڈ ڈالتا ہے جو ایڈسن نے انہیں بتایا تھا، جس سے دراز کھلتا تھا۔ وہ سب اپنے جانے کے لیے تیار تھے۔ رور چلانے کی ذمہ داری ڈیلن پر تھی، کیونکہ وہ ان سب سے ڈرائیونگ جانتا تھا۔ وہ یہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلی بار چاند دیکھا تھا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن ان لوگوں کو الکول طوفان سے پہلے واپس آنا پڑا۔ کیونکہ جب الکول کی بارش ہوتی ہے، بنیاد کو بند کر دیا جاتا تھا۔ سفر کے دوران ہر کوئی اپنے بارے میں بتایا کرنے لگتا ہے۔ کالب کا کہنا ہے کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا لوگ چاند پر کیسے پہنچ گئے۔ اور پھر ان کان کنی کی گئی، لیکن کوئی بھی انسان کام کرنے کے قابل نہیں ہے چاند پر رہنا، اور کان کنی جیسے وہ شخص کام کے دوران مر جائے، پھر اس کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی فرد اس کام کو مکمل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے شرط صرف یہ ہے، اس شخص کے بیٹے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس سے چھوٹا ہے، پھر اس کے ایک اور خاندان گود لے گا، جو اومیگا سیارے پر رہ گئے۔ جنہوں نے چاند پر بھیجا تھا، انہوں نے اومیگا میں جا کر اپنی زندگی خوشی سے گزارنی شروع کی۔ ایڈسن کہتا ہے، تو کان کنی کیا کام دیا گیا، جو صرف 20 سال کی ہونا تھا۔ ایڈسن ایک سائنسدان کی بیٹی تھی، اس کے لیے وہ اصل چیز کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ یہاں ڈیلن اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ اگر کان کنی کرنے والا شخص مر جائے، پھر اس کے بیٹے کو باقی سال پورے کرنے ہوں گے۔ یہ سن کر ایڈسن قدرے حیران ہوا۔ اب انہیں باقی راستے پر چلنا تھا۔ ہر کوئی اپنے اسپیس سوٹس پہننا تھا۔ ان سب میں ایڈسن کا سوٹ تھوڑا مختلف تھا۔ بہرحال وہ باہر نکل آئے، جہاں کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے ہر کوئی اونچی چھلانگ لگا رہا تھا۔ ہر کوئی یہاں کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایڈسن کی نظریں سیارے پر پڑی، وہ تھوڑا اداس ہو جاتا ہے اور زمین پر اپنے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرنے لگتا ہے۔ جب ایڈسن واپس آتا ہے تو وہ اسے دیکھتی ہے۔ کالب، ڈیلن اور سب آکسیجن گیس کے کنٹرول کی مدد سے خلا میں جا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو رور کے ساتھ رسی سے باندھ رکھا تھا تاکہ وہ خلا میں زیادہ دور نہ جا سکیں۔ ایڈسن نے یہ دیکھا اور کہا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، ایسا نہ کریں، لیکن کوئی اس کی کچھ نہیں سنتا۔ جب کالب کا ایک چھوٹا دوست جو یہ سب کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جھٹکے کی وجہ سے اس کی رسی ٹوٹ گئی۔ اس کی وجہ سے وہ خلا میں بہت دور چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر کالب اور اس کے دوسرے دوست اسے آکسیجن سلنڈر سے پہنچانے کی کوشش کرے۔ جب سب کچھ نے مشکل سے اپنے دوست کو بچایا تھا، لیکن اس سب میں ان کی بہت سی آکسیجن ختم ہو گئی۔ ان کے پاس اتنی آکسیجن نہیں تھی تاکہ وہ کھڑے تک پہنچ سکیں۔ سب بری طرح
پھنس گئے تھے، تب کالب کو یاد آیا کہ اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ یہاں کہیں چوکی ہے، کون جانتا ہے کہ وہ وہاں جا کر آکسیجن لے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر کالب کا دوست کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہاں بھوت رہتے ہیں۔ یہ سن کر ڈیلن اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور اسی بات پر دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر کالب نے بلند آواز سے کہا اور وہ کہتا ہے کہ جب تک ساتھ رہنے کا وقت ہے کیا آپ اسے لڑنا اور تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر دونوں میں پھر دوستی ہو گئی۔ فی الحال وہ اس چوکی پر پہنچ گئے جہاں بہت اندھیرا تھا۔ وہاں وہ انسانوں کے سائے دیکھتے ہیں جس سے ہر کوئی خوف زدہ تھا۔ جب وہ لائٹس آن کرتے ہیں انہیں پتہ چل گیا وہ انسان نہیں بلکہ کھٹ پتلی تھا اور یہ چوکی نہیں بلکہ ایسے گھر کا نمونہ تھا۔ اگر انسان چاند پر رہتے ہیں وہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں، انہیں کچھ خوراک اور آکسیجن ملتی ہے۔ رات بھی تھی تو سب نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ڈیلن ایڈسن کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرے والد نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ ایڈسن اپنے بارے میں بھی کہتا ہے، میری ماں اور باپ کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد میری ماں میرے بھائی کھولے گئی اور اومیگا سیارے پر چل گئے۔ میں بہت تنہا محسوس کرتا ہوں۔ سب سو رہے تھے لیکن کالب اور ایڈسن ابھی تک جاگ رہے تھے۔ کالب ایڈسن سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میری ماں اور باپ کی موت کے بعد میرے دوست ڈیلن نے میرا ساتھ دیا۔ وہ میرا سب کچھ ہے اور اومیگا جاؤں گا ڈیلن اکیلا رہ جائے گا، اس لیے میرے جانے کے بعد ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا۔ مجھ سے وعدہ کرو ایڈسن۔ اس نے کالب سے بھی وعدہ کیا۔ صبح ہوتے وہ دوبارہ سفر شروع کر دیتے ہیں لیکن اب ان کے رور کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ ان میں آکسیجن کی بھی کمی تھی، اس لیے انہیں میٹرائیڈ طوفان سے پہلے کھڈے تک پہنچنا تھا۔ وہ سب اداس ہو گئے تو ایڈسن نے سیکورٹی الارم لگا دیا تو انکشافات سے پہلے محافظ آتے ہیں اور انہیں بچاتے ہیں۔ اب جلدی سے کھڈے تک پہنچیں جو بہت بڑا تھا۔ وہ نیچے اتر کر عجیب جگہ پر آتے ہیں جہاں ایڈسن دیوار پر ایک بٹن دیکھتا ہے، جیسے ہی وہ اسے دباتی ہے ساری جگہ بدل گئی جیسے لوگ زمین پر ہوں۔ یہ سب کچھ حقیقی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ سب کچھ پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہی کالب نے پتھر اتار کر دیکھا وہ اس کے نیچے اپنی ماں اور والد کی راکھ اور ان کی تصویر کو دیکھتا ہے۔ کالب نے اس تصویر میں پہلی بار اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اب سمجھ گیا کہ اس کے والد اسے یہاں کیوں آنا چاہتے تھے۔ وہ بہت اداس تھا۔ ڈیلن اس سے کہتا ہے کہ تم کیوں ہو اپنی زندگی کا یہ خوبصورت موقع کر رہے ہو؟ یہاں ہر کوئی اومیگا جانا چاہتا ہے۔ کان کنی کے 20 سال مکمل کرنے کے بعد اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔ ان کے لیے آپ کے والد نے اپنی جان دے دی۔ یہاں اسے پتہ چلا کر اس کے والد نے جان بوجھ کر اس کی جان لے لی تاکہ کالب کو اومیگا پہنچا جا سکے۔ وہ اچھی زندگی گزار سکتا تھا جس کے بارے میں کالب کے علاوہ سب کو معلوم تھا۔ ڈیلن کا کہنا ہے کہ اپنے والد کے تحفظ لینے سے انکار نہ کریں۔ ان نے اپنی جان دے کر تمہیں یہ تحفظ دیا ہے۔ پھر ایک دوست ان کی گفتگو کے دوران بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ سب اپنے اسے لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے رور تک پہنچے۔
لیکن پھر الکحل کا طوفان شروع ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایڈسن خود کو بچاتے ہوئے ان سے الگ ہو جاتا ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ کالب، گورڈ اور ڈیلن اسے بچانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایڈسن کے ہیلمٹ میں کریک پڑ گئی تھی، اس لیے وہ بے ہوش کر گئی۔ کالب اور ڈیلن ایڈسن کو بچاتے ہیں اور اسے واپس لاتے ہیں، لیکن اس دوران ڈیلن بھی گر جاتا تھا، لیکن کالب نے اسے بچا لیا۔ ہر کوئی رو کے اندر آتا ہے، جن کی کھڑکیاں بھی طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گئیں۔ ان کے پاس تھوڑی سی آکسیجن تھی، اس لیے وہ زندہ نہ رہ سکے۔ سب ایک ہی رور میں بیٹھے ہیں اور ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سمجھ گئے کہ اب وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن وہ اس سے خوش تھے۔ سب ایک ساتھ مریں گے۔ اس کے بعد سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کہانی کچھ دیر بعد دکھائی جاتی ہے۔ ہمیں کالب دکھایا گیا جو اومیگا تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ 75 سال پہلے پیش آیا تھا۔ کالب سو رہا تھا، لیکن اب وہ جاگ گئے۔ چاند سے اومیگا تک پہنچنے میں 75 سال لگتے ہیں۔ اس دوران سفر کرنے والا انسان ایک چیمبر میں رہتا ہے، کروائسل، جس میں انسان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب وہ چاند سے اومیگا تک پہنچا، وہ تقریباً 80 سال عمر کا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ پھر ایک نرس آتی ہے اور اسے ایک آڈیو ڈیوائس دیتی ہے، جس میں اس کے دوستوں کے پیغامات ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس دن وہ سب بچ گئے تھے۔ اس کے دوست آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے تھے۔ جیسے کسی دوست نے اپنی بیس بال ٹیم شروع کی اور دوسرا دوست ایڈسن سینسٹر بن گیا۔ چنانچہ وعدے کے مطابق ایڈسن نے ڈیلن سے شادی کر لی تھی۔ اپنے دوستوں کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا، اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی آوازیں سن کر کالب خوش ہوا، لیکن اب بھی وہ اداس تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ ایک خاندان نے کالب کو اومیگا سیارے پر گود لے لیا تھا۔ وہ اس ماحول میں داخل ہوا جاتا ہے۔ اسے یہاں ایڈسن کا بھی ملتا ہے کے بارے میں ایڈسن نے اسے بتایا، جو اومیگا پر اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ کالب ایڈسن کے بھائی کو اپنی بہن کو اچھے کاموں کے بارے میں بتایا تھا، جنہوں نے چاند پر کان کنی جیسے قوانین کے خلاف کام کیا۔ ان سب کو بھی ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔